السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ اعراف، آیت نمبر 100 to 108۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یہد للذین، اور کیا نہیں رہنمائی کی، للذین ان لوگوں کی، یرثون الارض جو زمین کے وارث بنے، من بعد اہلہا اس کے رہنے والوں کے بعد، اور کیا اس بات نے ان لوگوں کی رہنمائی نہیں کی جو زمین کے وارث اس کے رہنے والوں کے بعد بنتے ہیں۔ اللَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دیں۔ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو وہ نہیں سنتے۔ یعنی کیا بعد میں آنے والوں کو پہلوں کے حالات سن کر یہ بات معلوم نہیں ہوئی؟ کیا انہوں نے رہنمائی حاصل نہیں کی کہ ہم چاہیں جیسے ہم نے پہلوں کو تباہ و برباد کیا، بالکل اسی طرح ان کو بھی کرنے پہ قادر ہیں۔ تِلْکَ الْقُرَىٰ، یہ بستیاں ہیں، نَقُصُّ عَلَيْکَ مِنْ أَنْبَائِہَا، ہم تجھ سے ان کے کچھ حالات بیان کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ان کے رسول آئے، بالبینات واضح دلائل لے کر۔ فما كانوا ليؤمنوا، تو وہ ایسے نہ تھے، ليؤمنوا کہ وہ مان لیتے، بما اس چیز کو، كذبوا من قبل جس سے وہ اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ كذلك يطبع الله، اسی طرح مہر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، على قلوب الكافرین، کافروں کے دلوں پر۔ یہ بستیاں ہیں، مراد وہی جو ہم نے پیچھے پڑھا، 5 قومیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم لوط، قوم ثمود اور قوم شعیب کی بستیاں مراد ہیں۔ حالات ان کے سنانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ کفار مکہ بھی بالکل ایسے ہی مخالفت کر رہے ہیں جیسے ان بستیوں والوں نے مخالفت کی۔ ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہم ان کو بھی تباہ و برباد کرنے پہ قادر ہیں۔ تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے رسولوں کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، یا وہ دلائل ان کے رسول دیتے تھے وہ اتنے روشن نہ تھے کہ وہ قائل کر سکیں، ایسا نہیں ہے۔ ان قوموں نے طے کر لیا تھا کہ ہم نے ایمان لانا ہی نہیں ہے، بھلا پہلے جھٹلا دینے کے بعد وہ ایمان لے آتے تو ان کی جھوٹی عزت نفس جو تھی اس پر بھی حرف آتا۔ تو فرمایا وما وجدنا، وما اور نہیں، وجدنا ہم نے پایا، لأکثرہم من عہد ان میں سے اکثر کا کوئی عہد، وَإِن وجدنا اکثرہم لفاسقین اور بے شک ہم نے ان کے اکثر کو فاسق ہی پایا، اور ہم نے ان میں سے اکثر کا کوئی بھی عہد نہیں پایا، اور بے شک ہم نے ان کے اکثر کو فاسق ہی پایا۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو بھیجا، بآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر، الی فرعون فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین پھر دیکھ فساد کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ یعنی سارے کے سارے وہ غرق کر دیے گئے تھے، ان کی جو شان و شوکت تھی وہ بالکل خاک میں ملا دی گئی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے چھٹا قصہ بیان فرمایا ہے، فرمایا تو بس دیکھ کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا فرعون اے فرعون، انی رسول من رب العالمین بے شک میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، حقیق
قائم ہوں علی اس بات پر اللہ اقول علی اللہ الا الحق کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم بلا شبہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل سو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، تو یعنی غلامی سے ان کو آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ قالا اس نے کہا ان کنت جئت بآیۃ اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے فأت بہا اسے لے آ ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے۔ بجائے اس کے حالانکہ فرعون کو بڑے اچھے سے پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں تو پرورش پائی تھی، بجائے اس کے کہ وہ مانتا، اس کہنے لگا کہ تیرے پاس کوئی نشانی ہے نا، تو سچا ہے تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ دکھا، وہ لے آ۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ تو اس نے پھینکا عصاہ اپنی لاٹھی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ تو وہ اچانک ایک ظاہر اژدہا تھی، یعنی بڑا سانپ بن گئی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ اور اپنا ہاتھ باہر نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکنے والا ہو گیا۔ ہاتھ بھی اتنا سفید تھا کہ ظاہر بات ہے معجزہ تھا، تو اس کی شان تھی کہ وہ بہت سفید تھا، اسی وجہ سے فرعون نے جادوئی قرار دے دیا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔